إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. معزز طالب اور طالبات، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ابھی انشاءاللہ ہم لوگ تفسیر پڑھیں گے. تفسیر میں سورۃ الحاقہ کی تفسیر ہو رہی ہے اور ابھی تک ہم لوگوں نے آیت 37 تک پڑھا ہے. آیت 38 سے انشاءاللہ آج پڑھیں گے اور آج سورت کو ہم ختم کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. فلا اقسم بما تبصرون، بس میں قسم کھاتا ہوں یا مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو. فلا اقسم بما تبصرون، ان چیزوں کی جنہیں تم تبصرون دیکھتے ہو، وما لا تبصرون اور جو تم نہیں دیکھتے ہو. انہ لقول رسول کریم، یقیناً وہ یعنی یہ لقول رسول کریم بزرگ رسول کا قول ہے. وما هو بقول شاعر، اور وہ نہیں ہے کسی شاعر کا قول. قلیلا ما تؤمنون، بہت ہی کم تم یقین رکھتے ہو، بہت ہی کم تم ایمان لاتے ہو. ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہیں ہے وہ کسی کاہن کا قول. قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کر رہے ہو. تنزیل من رب العالمین، تنزیل اتارا ہوا ہے رب العالمین کی جانب سے. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر وہ گھڑ لے، تقول علینا ہم پر، بعض الاقاویل کوئی ایک بات تھی، اگر وہ گڑھے ہم پر کوئی ایک بات، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کے داہنے ہاتھ کو پکڑیں گے یا ہم اس کو داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم کاٹ دیں گے اس سے شہرت کو، الوتین شہرت کو. فما منکم من احد، بس نہیں ہوگا تم میں سے کوئی بھی، عنہ اس سے، حاجزین روکنے والا، یا نہیں ہوگا تم میں سے کوئی بھی اس کو مجھ سے روکنے والا. وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں اچھی طرح، اِنَّا لَنَعْلَمُ ہم اچھی طرح جانتے ہیں، أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ کہ تم میں سے جھٹلانے والے بھی ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یقیناً یہ حسرت ہے کافروں کے لیے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، اور یہ یقینی حق ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، بس آپ تسبیح بیان کیجئے اپنے عظمت والے پروردگار کی رب کی. یہ کچھ آیتیں تھیں سورۃ الحاقہ کی بچی ہوئی جن کی میں نے ابھی تلاوت کی اور ترجمہ پیش کیا. آئیے اس کی مختصر سی شرح کی طرف ہم چلتے ہیں. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فلا اقسم، بعض قرآن اس کو، جیسے حسن ابن ابی الحسن نے اس کو
فَلَا أُقْسِمُ پڑھا ہے، فَلَا أُقْسِمُ، لا اقسم نے، فَلَا أُقْسِمُ تاکید کے لیے کہ میں قسم کھاتا ہوں۔ اور بعض نے کہا، بعض نحات نے کہا کہ لا یہاں پر زائد ہے، کیا ہے اس کے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن بعض نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اس آیت سے پہلے کافروں کی جو بدعمالیوں کا ذکر ہے اس کا انکار کیا گیا ہے، یا کافروں کے اقوال کا رد کیا گیا ہے، انکار کیا گیا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ مطلب ہے ایسی بات نہیں ہے۔ اقسم بمواقع، اقسم بما تبصرون، تو قرآن میں سے پہلے بھی سورۃ القیامہ میں اور لا اقسم بهذا البلد سورۃ البلد میں یہ ایسا تفصیلات گزر چکی ہیں۔ فلا اقسم، تو اللہ رب العالمین یہاں پر قسم کھا رہے ہیں، اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ قسم یہ بھی عبادت ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، یعنی ہم اگر قسم کھانا ہو تو صرف اور صرف رب العالمین کی ہی ہم قسم کھا سکتے ہیں۔ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ علماء کرام نے کہا کہ یہاں پر یہ شرک سے مراد شرک اصغر ہے، جو کہ انسان کو شرک اکبر تک پہنچا دیتا ہے اگر مسلسل اس کا ارتکاب کیا جائے۔ تو فلا اقسم، اللہ رب العالمین نے یہاں پر قسم کھائی ہے، تو ہمارے لیے جائز نہیں کہ ہم اللہ کے لیے کسی اور کی قسم کھائیں، جبکہ اللہ کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ جس کی چاہے قسم کھائیں۔ کبھی اللہ نے وقت کی قسم کھائی عصر کہہ کر، کبھی شمس کہہ کر، کبھی ضحیٰ کہہ کر، کبھی لیل کہہ کر، واللیل والشمس والقمر والضحیٰ والعصر، اور کبھی اپنی ذات کی قسم کہہ کر فلا وربک، وربک اپنی ذات کی بھی اللہ نے قسم کھائی۔ تو اللہ رب العالمین کے لیے جائز ہے کہ وہ جس کی چاہے قسم کھائے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو اس کی قسم۔ ما تبصرون، اس سے مراد بعض مفسرین نے کہا کہ تمام ہی وہ مخلوقات ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ ما تبصرون، تمام وہ مخلوقات ہیں جنہیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اور بعد نے اس کا ترجمہ، بعد نے اس کی تفسیر ایسے کی جیسے ابن عطا وغیرہ نے کہا کہ ما تبصرون من آثار القدرت، اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں جنہیں تم دیکھ سکتے ہو۔ وما لا تبصرون من آثار القدرت، اور جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وما لا تبصرون سے مراد یہاں پر وہ مخلوقات ہیں جنہیں انسان نہیں دیکھ سکتا، اور اس سے مراد وہ فرشتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کی قسم کھائی جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، اور ان تمام چیزوں کی قسم کھائی جنہیں ہم نہیں دیکھ سکتے۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ، قسم کھا کر اللہ رب العالمین جو بات کہتے ہیں ہم نے کئی بار پڑھ چکا ہے کہ کوئی عظیم بات ہوتی ہے، کوئی بہت ہی بڑی بات ہوتی ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین قسم کھاتے ہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ، إِنَّهُ لقول رسول کریم، انہو سے مراد ان القرآن، انہو لقول رسول کریم، کہ یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے۔ یہاں پر بزرگ رسول سے مراد کون ہے؟ مفسرین کے درمیان یہ بھی اختلاف رہا ہے۔ بعض نے کہا کہ الرسول الکریم سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے، بہت سارے علماء نے اس قول کی تائید کی ہے۔ بہت سارے علماء نے کہا کہ رسول الکریم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کی طرف قول کی نسبت کیوں کی گئی؟ اللہ کے کلام کی نسبت جبرائیل علیہ السلام کی طرف کیوں کی گئی؟ اس لیے کی گئی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔
اور بعد نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کے کلام کی نسبت اس لیے کی گئی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کلام کے مبلغ اور مرسل ہیں، اس لیے، ورنہ کلام تو اللہ رب العالمین ہی کا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے مسند میں یہ روایت ذکر کی ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا، ان کے اسلام لانے کے واقعات آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، بلکہ قریب ہی میں آپ نے سنا بھی ہے تاریخ کے گھنٹی میں کہ وہ کس طرح اسلام لائے، تو جو جملہ اسباب تھے اس میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، امام احمد نے اپنی کتاب اپنے مسند میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ خرجت اتعرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان اسلم، کہ میں اعتراض کرنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کے لیے یا آپ کے کام میں رکاوٹ بننے کے لیے میں نکلا، اور میں میں جا رہا تھا مسجد، تو وہ مجھ سے پہلے مسجد پہنچ چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائے، تو آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورۃ الحاقہ پڑھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں پیچھے کھڑے ہو کر یہ سورہ سنتا رہا، جیسے سورہ حاقہ شروع کی تو میں نے سنا، اس کے بعد میں نے کہا کہ یہ تو کسی انسان کا یا کسی شاعر کا قول ہے، تو فوراً سے اللہ رب العالمین نے کسی انسان کا قول ہے تو کہا کہ انہ لقول رسول کریم، یہ تو ایک بزرگ رسول کا قول ہے۔ پھر میرے دل نے کہا کہ یہ کسی شاعر کا قول ہے، اور وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے کہ وما هو بقول شاعر، کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تو میرے دل نے کہا کہ ضرور یہ کسی کاہن یا جادوگر کا قول ہے، تو فوراً سے وہ پڑھنے شروع ہو گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع ہو گیا، وما هو بقول کاہن، کہ وہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے۔ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کہ وہیں سے میرے دل میں، کہتے ہیں کہ فقال اسلام فی قلبی، اسی وقت اسلام میرے دل میں بیٹھ گیا، اس واقعے کے بعد اسلام میرے دل میں بیٹھ گیا، یہ ایک روایت ہے۔ تو وما هو بقول شاعر، تو دنیا کہہ رہی تھی اس وقت یہ شاعر ہے، یہ شاعر کا قول ہے، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وما هو بقول شاعر، اور کچھ لوگوں نے الزام لگایا کہ یہ کسی کاہن کا قول ہے، تو اللہ نے اس کی تردید کیا اور کہا کہ یہ کسی کاہن کا بھی قول نہیں ہے۔ وما هو بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، بہت ہی کم تم ایمان لاتے ہو، قلیلا ما تذکرون، قلیلا یہ کیوں منصوب ہے، بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی؟ یہ قلیلا یہاں پر منصوب کیوں ہے؟ جی سوچیں آپ لوگ، ویسے میں بتا دے رہا ہوں۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت ہی کم تم ایمان لاتے ہو، تو کہتے ہیں مفسرین کہ یہ ایک فعل مضمر کا مفعول ہے، یہ ایک فعل مضمر کا مفعول ہے، یا پھر قلیلا ما تؤمنون ای تؤمنون قلیلا، اس کا یہ مفعول ہے کہ تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ یہاں پر بعض مفسرین نے کہا کہ قلیلا ما یہاں پر نافیہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم تھوڑا بھی ایمان نہیں لاتے، قلیلا ما تؤمنون اگر ما کو ہم نافیہ لیتے ہیں، بس جیسا کہ بعض مفسرین نے کہا کہ قلیلا ما تؤمنون اگر ہم ما کو نافیہ سمجھتے ہیں تو ہم ترجمہ کیسے کریں گے کہ تم تھوڑا بھی ایمان نہیں لاتے، لا تؤمنون البتہ، تم ذرا بھی ایمان نہیں لاتے، یہ معنی کریں گے آپ۔ بعد نے کہا کہ قلیلا ما تؤمنون، جو تم ایمان لاتے ہو وہ بہت ہی تھوڑا ہے، تو یہاں پر قلیلا ایمان بھی تھوڑا ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ قلیلا یہ ایمان سے اس کا تعلق ہے کہ تمہارا ایمان تھوڑا ہے، کیا مطلب ہے؟ کیا کافر و مشرک ایمان لاتے تھے؟ تو یہاں پر ایمان لغوی معنی میں ہے کہ تم بہت ہی کم ایمان لاتے ہو، یعنی کفار و مشرکین ایمان لاتے تھے بعض چیزوں پر، لیکن وہ ایمان مکمل نہیں ہوتا تھا، یا وہ ایمان یا وہ چیزیں جن پر وہ ایمان لاتے تھے
وہ ایمان کے لیے حقیقی ایمان، اصطلاحی جو ایمان ہے اس کے لیے وہ چیزیں ناکافی ہوتی تھیں، یا ان چیزوں پر ایمان لانا حقیقی ایمان یعنی حقیقی ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ناکافی تھی۔ شاید بات میری واضح ہو رہی ہے آپ کے لیے، پھر سے ایک مرتبہ سنیں کہ قلیلاً کا تعلق بعض مفسرین نے کہا کہ ایمان سے ہے، یعنی بہت ایمان تمہارا تھوڑا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کافر مشرکین کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ تم ایمان لاتے ہو لیکن تھوڑا تم ایمان لاتے تھے ہو؟ ہاں، مفسرین کہتے ہیں کہ كانوا يؤمنون يسيرة على اشیاء يسيرة، بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہ ایمان لاتے تھے، چھوٹی چیزوں پر ایمان لاتے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کے بارے میں کہتے وہ آپ پر ایمان لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفت و پاک دامنی کی بات کرتے، لوگ ایمان لاتے، یعنی جو دنیاوی بعض چیزوں کا یا اخلاقیات سے متعلق کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کرتے اس پر ایمان لاتے تھے۔ تو کیا ان چیزوں پر ایمان لانے سے ایمان، جو ایمان کی اصل تعریف ہے کہ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان وعمل بالجوارح والارکان، یہ تو پورا نہیں ہوتا؟ تو قلیلاً کا تعلق ایمان سے ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہاں پر قلیلاً سے مراد عدداً قلیلہ ہے، یعنی عدد بتائی جا رہی ہے کہ بہت ہی کم تعداد ہے جو تم میں ایمان لا رہی ہے۔ بعض مفسرین نے یہ مطلب بیان کیا ہے اس کا۔ بہرحال دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں۔ قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، قلیلا ما تذکرون میں بھی یہی بات ہے کہ بہت ہی کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، یا پھر بہت ہی کم لوگ تم میں نصیحت حاصل کرتے ہیں، تعداد تمہاری نصیحت حاصل کرنے والوں کی تعداد کم ہے۔ قلیلا ما تذکرون۔ بعض مفسرین نے اس کو قلیلا ما یؤمن، بعض قرآن اس کو قلیلا ما یؤمنون قلیلا ما یذکرون، یعنی غائب کی صیغوں کے ساتھ بھی بعض قرآتوں میں غائب کی صیغوں کے ساتھ ہے، قلیلا ما یذکرون قلیلا ما یؤمنون وغیرہ۔ تنزیل من رب العالمین، اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے نہ کسی شاعر کا قول ہے، بلکہ رب العالمین کی جانب سے اتارا گیا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی جانب سے اتارا گیا ہے، یعنی تنزیل ہوا تنزیل، یہ خبر ہے، یہ ہوا تنزیل من رب العالمین، اس لیے وہ تنزیل مرفوع ہے، دیکھیے، یعنی القرآن تنزیل من رب العالمین یا من رب العالمین تنزیل، یہ مطلب ہے کہ رب العالمین کی جانب سے نازل کیا گیا ہے یہ قرآن۔ یہ آیت کریمہ اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین اوپر ہے، عرش پر مستوی ہے، اسی لیے تنزیل کا لفظ ہے۔ اگر اللہ رب العالمین ہر جگہ ہوتا، جیسا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بذات ہی اگر ہر جگہ ہوتا تو تنزیل کا یہ لفظ نہیں ہوتا، یہاں پر تنزیل نازل کیا گیا ہے رب العالمین کی جانب سے۔ تنزیل من رب العالمین ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے خبر دی، کہا کہ یہ تو کلام اللہ کا کلام ہے، کسی انسان کا نہیں، کسی شاعر کا نہیں، کسی کائن کا نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ہے۔ اور اگر اس کلام میں ذرا سا بھی اضافہ کیا جائے، اور اگر لو تقول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بات بھی، بعض الاقاویل تھوڑی سی بات بھی، اقاویل اقوال کی جمع ہے، اقوال خود جمع ہے، اس کی بھی جمع ہے اقاویل، تو تھوڑی سی بات بھی اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ لیں، تقول تفعل کے وزن پر ہے اور اس کے اندر تکلف ہے، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، اور اگر وہ گھڑ لیں ہم پر، اگر وہ گھڑے ہم پر، تقول علینا بعض الاقاویل، بعض باتیں یا کوئی ایک بات بھی، جی، ولو تقول علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین، تو ہم پکڑیں گے ان کو دائیں ہاتھ سے، یا ہم ان کا دائیں ہاتھ پکڑیں گے۔ تو الیمین سے مراد یہاں پر بعض مفسرین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ کو پکڑیں گے،
اور بعض مفسرین نے کہا کہ اللہ اپنے متعلق کہہ رہا ہے کہ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم آپ کو پکڑیں گے، یعنی اس غلطی کی وجہ سے، منہ یعنی من التقول بعض الاقاویل، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، داہنے ہاتھ سے پکڑیں گے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہاں پر تعویل کی ہے اور کہا کہ بالیمین ای بالقوت، یمین سے مراد یہاں پر قوت ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تعویل کی، اسے ہم مانتے ہیں۔ تو وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم پکڑیں گے ان کو، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، داہنے ہاتھ سے، داہنے جانب سے، دائیں جانب سے، یا پھر ان کے دائیں جانب کو ہم پکڑیں گے۔ اس سے مراد سخت پکڑ ہے کہ سخت پکڑیں گے ہم، یہ تعبیر ہے، اس طرح بیان کیا جاتا ہے۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اتنا ہی نہیں، فوری ہم ان کو سزا دیں گے۔ ایک تو ہم پکڑیں گے ان کو، پھر فوری سزا دیں گے۔ کیا سزا کہا؟ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم ان کی شہرت کو کاٹ دیں گے۔ الوتین کہتے ہیں نیات القلب، وہ رگ جو دل کو پکڑی ہوئی ہوتی ہے، دل سے جس کا تعلق ہے اس رگ کو کہتے ہیں، جس کو اردو میں شہرت کہتے ہیں، کہ وہ رگ کاٹ دی جائے تو پھر انسان یوں مر جاتا ہے، سیکنڈوں میں وہ جان اس کی نکل جاتی ہے، روح اس کی نکل جاتی ہے۔ تو لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، ہم اس کی شہرت کو کاٹ دیں گے، مطلب یہ کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ لَأَذْهَبْنَا حَيَاتَهُ مُعَجِّلًا، ہم جلد سے جلد ان کی زندگی کو ختم کر دیں گے، یہ مطلب ہے، یا پھر ہم ان کو سخت سزا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ لَأَخَذْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، یہ آیت کریمہ بتائیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اگر یہ گھڑا گیا کلام ہوتا تو کیا خود سے گھڑنے والا انسان اپنے ہی خلاف اس طرح کی جملے لکھے گا؟ تو یہ دراصل رد ہے ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے خلاف جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول نے اپنی طرف سے قرآن کہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کہا ہے۔ تو قرآن میں ایسے کئی مقامات پر اللہ رب العالمین کا مواخذہ ہوا، اللہ کی پکڑ ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہیں پر ڈانٹ ہوئی ہے، جیسے عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى، سورہ عبس آپ پڑھ چکے ہیں یا پڑھ چکے ہیں آپ سب، تو اس میں بھی وہی بات تھی۔ تو یہ ساری آیتیں دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا یہ کلام ہے۔ ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين، کوئی روک نہیں سکتا، تم میں سے کوئی بھی روک نہیں سکتا اگر ہم سزا دیں انہیں۔ ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من احد عنه حاجزين وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ، اور قرآن کے متعلق کہا کہ قرآن یہ نصیحت ہے، وَإِنَّهُ، اور یقیناً یہ نصیحت ہے قرآن، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں اس کے لیے اس میں نصیحت ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور ہم جانتے ہیں اتنا سب کچھ ہونے کے بعد کہ اللہ کا کلام ہے، کسی کائن کا نہیں ہے، کسی شاعر کا نہیں ہے، کسی انسان کا نہیں ہے، اور اگر محمد اپنی طرف سے کوئی بات کرتے تو ہم ان کے دائیں ہاتھ کو پکڑتے یا ہم ان کو دائیں جانب سے پکڑتے اور ہم ان کی شہرت کو کاٹ دیتے۔ یہ سب باتیں ہونے کے باوجود بھی ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے جھٹلانے والے ہیں، یقین کرنے والے بھی ہیں اور جھٹلانے والے بھی ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں جھٹلانے والے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، تم میں سے جھٹلانے والے بھی ہیں۔ یہ دراصل وعید ہے، وعید ہے کہ ہم غافل نہیں ہیں تمہارے کفر سے، ہم غافل نہیں ہیں تمہارے انکار سے، ہم غافل نہیں ہیں تمہارے تکذیب سے۔ یہ دراصل وعید ہے اس آیت کریمہ کے اندر کہ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یہ بھی وعید ہے کہ قیامت کے دن یہ ان کا جھٹلانا، یہ ان کا انکار کرنا، یہ ان کی تکذیب ان کے حق میں حسرت بن کر رہ جائے گی، جب دیکھیں گے کہ انہی کے وہ ساتھی جو اللہ کے کلام پر ایمان لائے ہیں وہ جنت میں ہوں گے اور یہ جہنم میں تپ رہے ہوں گے، تو یہ اس وقت
وہ وقت ان کے لیے حسرت کا وقت ہوگا، اور ان کا یہ جھٹلانا ان کے لیے حسرت بن جائے گا جب وہ اپنے جاننے پہچاننے والوں کو جنت میں اور اپنے آپ کو جہنم میں دیکھیں گے۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور یہ یا تو قرآن مراد ہے اس سے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد ہے، یا پھر آخرت کا دن بھی مراد ہے کہ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، قرآن یقینی حق ہے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، یا پھر آخرت کا دن وہ حق ہے، وہ ہونے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ اپنا کام کیجیے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آپ اپنا کام کیجیے، ادائے رسالت کا کام کیجیے، تبلیغ رسالت کا کام کیجیے، توحید کا کام کیجیے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے عظیم رب کے باقی بیان کے، سبح بسم، اپنے رب کے، اپنے عظیم رب کے نام کی تسبیح بیان کیجیے۔ کیا مطلب ہے تسبیح بیان کیجیے؟ اس سے پہلے کئی مرتبہ ہم آپ پڑھ چکے ہیں کہ فسبح بسم ربک العظیم، اپنے رب کی پاکی بیان کیجیے، اپنے رب کو ہر عیب سے پاک بتلائیے، اللہ کی تنزیہ بیان کیجیے، ہر نقص و عیب سے اللہ کی ذات کو پاک بتلائیے۔ تو اس کے اندر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کیجیے، اپنے کام کو جاری رکھیے، ادائے رسالت کے ذریعے، تبلیغ رسالت کے ذریعے، اشاعت توحید کے ذریعے اپنے کام کو آپ جاری رکھیے، کیونکہ یہ آپ پر فرض ہے۔ تو بہرحال یہ مختصر سی شرح تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی آئیے سبق کتاب کھولیے گا اور جلدی سے جی الکلمات، معانی کلمات کی طرف آئیے۔ ما تبصرون، ما تبصرون سے مراد یہاں پر ہی المشاہدات، وہ چیزیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، ہی المشاہدات۔ وما لا تبصرون ہی المغیبات، جو چیزیں ہم سے پوشیدہ ہیں، جو چیزیں ہم سے چھپائی گئی ہیں، یا جو چیزیں غیب کی ہیں، ما لا تبصرون سے مراد یہ ہے۔ انہ لقول رسول کریم سے مراد یہاں پر انہ سے مراد انہ ای القرآن الکریم۔ کاہن، کاہن کون ہے؟ هو الذی یدعی معرفت الاسرار، وہ ہے جو اسرار کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، خفیہ چیزوں کے جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، یا غیب کو جاننے کا دعویٰ کرتا ہے، کاہن ہے۔ ولو تقول، التقول الافتراء، التقول الافتراء، تقول افتراء کے معنی میں ہے، مطلب افتراء گھڑنا، جھوٹی باتیں کہنا، جھوٹ کہنا افتراء کہتے ہیں۔ سمی بذالک، کیوں افتراء کو تقول کیوں کہا گیا؟ بعض قرآن نے اس کو کہا وَلَوْ يَقُولُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، ایک قرأت اس طرح بھی ہے وَلَوْ يَقُولُ عَلَيْنَا، اگر وہ کہے ہم پر کوئی بات، لیکن زیادہ صحیح یہ تقولہ ہی ہے، کیونکہ اس کے اندر تکلف ہے، تکلف ہے اس میں، اس لیے کہتے ہیں کہ سمی بذالک لأنه قول متکلف، ایسا قول ہے جس کے اندر تکلف ہے، مطلب یہ کہ انسان بنا بنا کر پیش کر رہا ہے۔ تکلف کسے بولتے ہیں؟ تکلف، تصنع، بناوٹ ہے اس میں، تکلف میں بناوٹ ہوتی ہے، تصنع میں بناوٹ ہوتی ہے، انسان بناتا ہے۔ اسی لیے باب تفاعل کے خاصیات میں سے، آپ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے اس کو، صرف کا یہ موضوع ہے کہ ہر باب کی کچھ خاصیتیں ہیں، تو باب تفاعل کی خاصیات میں سے تکلف بھی ہے، تکلف، انشاءاللہ آپ لوگ گرامر میں آگے پڑھیں گے۔ تو ولو تقول علینا بعض الاقاویل، تقول سے مراد یہاں پر افتراء ہے، اور افتراء اس لیے کہا گیا کہ اس میں انسان جھوٹ بناتا ہے، جھوٹ گڑتا ہے، تو اس کے اندر تکلف، تصنع پایا جاتا ہے۔ الاقاویل الاقوال المفتراء، وہ باتیں جو گھڑی جاتی ہیں اس کو اقاویل کہا جاتا ہے، وہ باتیں جو گھڑی جاتی ہیں اس کو الاقوال المفتراء کہتے ہیں، گھڑی ہوئی باتیں۔ لأخذنا منه أي لأمسكناه،
ہم اس کو پکڑیں گے. لَأَمْسَكْنَاهُ. الیمین یمین اللہ عز و جل. دیکھیے یہاں پر انہوں نے یمین سے مراد یا اللہ کا یمین کہا. بعض مفسرین نے کہا کہ یمین الرسول، آخر ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑیں گے، اس کے دائیں جانب کو پکڑیں گے. بعض نے مترجمین نے اس طرح بھی ترجمہ کیا ہے، بعض مفسرین نے یہ بھی مطلب لیا ہے، لیکن یہاں پر یمین سے مراد انہوں نے کہا یمین اللہ ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں پر اس سے مراد اللہ کی قوت اور طاقت ہے کہ ہم سخت پکڑیں گے. مطلب الوتین نیات القلب او نخاع الظہر. جی، نیات القلب، نیات رگ کو کہتے ہیں. وہ رگ معاف کرنا کیا کہا؟ الوتین کے معنی ہیں نیات القلب، وہ رگ جو دل سے جس کا تعلق ہو. بعض نے کہا کہ نیات القلب یا پھر نخاع الظہر، جو ریڑھ کی ہڈی سے جس کا تعلق ہو، اس رسی کو کہتے ہیں یا اس رگ کو کہتے ہیں. نخاع بھی کہتے ہیں اس رگ کو، یا اس رگ کو کہتے ہیں جو دماغ سے متصل ہوتی ہیں اور دماغ سے وہ جاتی ہیں ہمارے ریڑھ کی ہڈی کی طرف. تو یہ دونوں کو بھی وتین کہا جاتا ہے. تو اسی لیے اس کو النخاع کہتے ہیں. النخاع کے معنی ہے حبل عصبی متصل بالدماغ، کہ جو دماغ سے متصل ہوتی ہے اس کو نخاع کہتے ہیں. الظہر دماغ سے ریڑھ کی ہڈی کو جو جوڑتی ہے رگ، وہ ہے. یا پھر نیات القلب ہے، یعنی دل سے جو رگ جڑی ہوئی ہوتی ہے اس رگ کو کہتے ہیں وتین. عربی میں اس کو وتین کہتے ہیں. تو لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. حاجزین مانعین، حاجزہ کے معنی سے پہلے بھی پڑھ چکی ہیں آپ سب. حاجزہ کے ایک معنی روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے حاجز، اسی لیے وہ پارٹیشن کو بھی حاجز کہا جاتا ہے کیونکہ وہ آڑ ہے، مانع ہے خواتین اور مردوں کے درمیان. حاجزین مانعین. حق الیقین ای عین الحق، یقینی حق. حق الیقین عین الحق مطلب یقینی حق. فسبح باسم ربک نزہہ، امر کا صیغہ ہے، نزہہ عن کل عیب او نقص او سبحہ بذکر اسمہ العظیم. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اجعلوها فی رکوعکم، کہ تم اس کو اپنے رکوع میں پڑھو. تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے سبحان رب العظیم پڑھنا شروع کیا. اس کے بعد تو نزہہ عن کل عیب و نقص، کہ ہر نقص اور عیب سے اس کو پاک کرو، مطلب اس کی تنزیہ بیان کرو. او یا سبحہ، تسبیح بیان کرو اس کی، بذکر اسمہ العظیم، اس کے عظیم نام کے ذکر کے ذریعے، اس کے عظیم نام کے ذکر کے ذریعے اس کی تسبیح بیان کرو. ان آیتوں سے جو باتیں مستفاد ہیں، جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے ہیں، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، اللہ سبحانہ وتعالی، اولا اللہ سبحانہ وتعالی یقسم بما شاء. یقسم نہیں بولنا اس کو، قسم یقسم کے معنی تقسیم کرنا ہے. یقسم بما شاء من خلقه اما المخلوق فلا يجوز له القسم الا بالله. کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے مخلوق میں جس کی چاہے قسم کھائے، لیکن مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے. ثانیا القول كلام الله عز وجل وأضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله إنه لقول رسول كريم لأنه المبلغ عن الله، والكلام ينسب إلى من قاله مبتدئا إلى لا من قال مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. کہتے ہیں کہ القرآن الکریم، القرآن کلام اللہ عز وجل، قرآن اللہ عز وجل کا کلام ہے. وأضيف إلى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت دی گئی ہے. کیوں؟ کہاں اضافت دی گئی؟ انه لقول رسول کریم، کہ لقول رسول کریم میں اضافت دی گئی ہے. جی
کتنا آہستہ بولوں، بہت ہی آہستہ بول رہا ہوں میں، اور ایک دم پرانی چیزیں ہیں اور آسان سے کلمات ہیں، اس میں زیادہ ٹائم لگانے کی شاید ضرورت نہیں ہے. تو القرآن کلام اللہ عز وجل، قرآن اللہ عز وجل کا کلام ہے. وأضيف إلى الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت دی گئی ہے قرآن کی اس آیت میں، إنه لقول رسول کریم. کیوں؟ لأنه المبلغ عن اللہ، کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے پہنچانے والے ہیں، اس لیے کلام کی اضافت دی گئی ہے. ورنہ والکلام ينسب إلى من قاله مبتدئا، اور منسوب نہیں کیا گیا یہاں پر، کیونکہ کلام منسوب کیا جائے گا اس کی طرف جس نے پہلے کہا ہے. الی من قالہ مبتدئا، جس نے پہلے کہا ہے کلام اس کی طرف منسوب کیا جائے گا. مبلغا لا من قالہ مبلغا ومؤدیا، اس کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا جو اس کو پہنچانے والا ہے یا اس کی ذمہ داری ادا کرنے والا ہے. تو اگر میں کوئی بات آپ تک پہنچاتا ہوں کسی کی، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات عبداللہ کو نے کہی ہے، آپ کہیں گے کہ یہ بات فلاں کی ہے، فلاں نے اس کو نقل کیا ہے، فلاں نے اس کو پہنچایا ہے. تو بہرحال یہاں پر اللہ رب العالمین نے اللہ کے کلام کی اضافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے دی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے ہیں، ورنہ کلام اللہ عز و جل کا ہے، کیونکہ کلام کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے جس نے پہلے کہا ہے، پہنچانے والے کی طرف نسبت نہیں کی جاتی. ثالثا يدل قوله تعالى تنزيل من رب العالمين على علو الله على خلقه. تنزیل من رب العالمین، یہ آیت کریمہ اللہ رب العالمین کا یہ قول دلالت کرتا ہے اس بات پر علی علو اللہ علی خلقه، کہ اللہ رب العالمین بلند ہے اپنے مخلوق پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت علو ہے، اللہ بلند ہے، اس بات پر قرآن کی یہ آیت دلالت کرتی ہے. رابعا امانة الرسول في تبلیغ الرسالة حيث لم يزد ولم ينقص منها شيئا. اس آیت کریمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات میں کہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس امانت کا لحاظ رکھا میسج کو پہنچانے میں، اتنا لحاظ رکھا کہ ایک لفظ کو بلکہ کسی بھی ایک حرف کو بلکہ نہ اس کا اضافہ کیا نہ اس میں کمی کیا. لم یزد ولم ينقص منها شيئا، کچھ بھی نہ اضافہ کیا نہ کمی کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اللہ نے آپ پر نازل کیا ویسے آپ نے انسانوں تک پہنچا دیا. اس امانت کا ثبوت ملتا ہے اس آیت کریمہ میں، خود اللہ نے گواہی دی اس کی. خامسا من اغراض القرآن الکریم، قرآن کریم کے اہداف، اغراض و مقاصد میں سے التذکیر والعظہ لکل من یخشى اللہ ویخاف عقابہ، ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے، ہر اس شخص کے لیے موعظت ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی سزا سے خوف کھاتا ہے. ہر اس شخص کے لیے قرآن کے اندر نصیحت ہے، موعظت ہے. سادسا تنزیہ اللہ سبحانہ وتعالی وتعظیم الشان، اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کی گئی ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، اور اس کی عظمت شان کا ذکر ہے، یعنی اس کے شان کی عظمت بیان کی گئی ہے. فسبح باسم ربک العظیم یہ کہہ کر. اور سابعا الرد علی المبتلین المکذبین، یہ رد ہے جو جھٹلاتے تھے یا جو جھوٹی باتیں گھڑتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اللہ کے کلام کو جھٹلاتے تھے، ان سب کے خلاف یہ رد ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، اور اللہ کے رسول ایک بات بھی اپنی طرف سے کرتے تو ہم آپ کو دائیں جانب سے پکڑتے یا آپ کے دائیں جانب کو پکڑتے اور آپ کی شہرت کو کاٹ دیتے. تو بہرحال یہ آج کا درس رہا. سورۃ الحق الحمدللہ ختم ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ اللہ صحیح باتیں میری زبان سے نکلی ہوں اللہ اسے قبول فرمائے، اور کچھ بھی اگر میری زبان سے غلط نکلا ہو تو میرے اور شیطان کی جانب سے اللہ مجھے معاف فرمائے. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو وہ سوال کر سکتے ہیں.
ورنہ مجھے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.